بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ حضرات کے سامنے آج عمرے کا سنت طریقہ اور اس کے مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، بغور سماعت فرمائیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہزاروں بلکہ 1 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن عمرہ ان کا صحیح نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کا طریقہ، اس کے مسائل سیکھ کر جائیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انسان نیت کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو احرام کیا ہے؟ احرام 2 چادریں ہیں، یعنی سلا ہوا کپڑا نہ ہو، اس کے اندر کوئی انسان مرد ہے بنین انڈر ویئر بھی نہیں پہن سکتا۔ دو، ایک لنگی کی طرح، اگر اس میں کوئی ایک بیچ میں تھوڑا سا سیلے تاکہ سطر نہ کھل جائے تو یہ جائز ہے، اور ایک اوپر چادر کی طرح ڈال لے، 2 چادریں ہیں۔ اور عورت کا احرام سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں، جو کپڑے اس کا احرام یہی ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے، اپنا چہرہ کھلا رکھے۔ اور اس کے لیے آج بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک کیپ مل رہا ہے، وہ لگا لیں، تو اس سے چہرے کو کپڑا بھی نہیں لگے گا، چہرے کو کپڑا بھی نہیں لگے گا، اور اس سے پردہ بھی ہو جائے گا۔ تو احرام کی یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اور جب انسان نیت کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے احرام باندھ کر، اور تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے ہی اس کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ چاہے تو وہ گھر میں نماز پڑھ کے شروع کر لے، یا ایئرپورٹ میں یا گھر پر بھی احرام باندھ لے، لیکن جہاں پلین جا رہی ہے، جہاں میقات آتا ہے، حدود حرم آتا ہے، جب اعلان کرتے ہیں اس وقت میں تلبیہ پڑھ لے، تو وہاں سے اس کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، نماز کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی یہ بات نہیں کر سکتا، کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ اسی طرح اس کی بھی چند پابندیاں ہیں۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ میاں بیوی ہیں، اپنے ریلیشن قائم نہیں کر سکتے، اپنے تعلقات کو خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، کوئی شکار ہے اس شکار کو نہیں مار سکتے، کوئی شکار نہیں کر سکتے، چند پابندیاں ہیں۔ تو بہرحال عورت، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ عورت ہے، عمرے کے لیے نکلنا ہے، وہ ایام سے ہو گئی، ایام حیض میں ہیں، تو وہ بھی احرام کی نیت کر لے، مکے کو چلے جائے، اور بیت اللہ کو نہ جائے، رکی رہے، جب پاک ہو جائے تو اس کے بعد جائیں، اس کے بعد حسب معمول و عمرہ کرے۔ وہ عمرے کا طریقہ آپ سنیں۔ تو جب سب سے پہلے احرام تو آپ نے باندھ لیا، احرام کی پابندیاں بھی معلوم ہو گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واچ نہیں پہن سکتے، انگوٹھی نہیں پہن سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ واچ، گھڑی پہن سکتے ہیں، انگوٹھی پہن سکتے ہیں، حالت احرام میں کوئی ممنوع نہیں ہے۔ سر میں تیل ڈال سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، ہاں خوشبو کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ بہرحال وہاں پر جانے کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرے۔ اس سے پہلے جب بیت اللہ کو ہم دیکھیں تو علماء نے لکھا کہ جو پہلی نظر پڑے، جو دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد حجر اسود کے پاس آ جائے، اگر دور سے حجر اسود نہیں دکھ رہا تو اس کے اوپر سائڈ میں ایک گرین لائٹ سلگ رہی ہوتی ہے، وہاں سے طواف شروع کرے۔ طواف ہی عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نیت کرے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط للہ تعالی۔ یہ نہیں تو نیت یہ کر لے، اللہ میں تیرے بیت اللہ کے ساتھ ایک طواف کرتا ہوں 7 چکروں کے ساتھ، تو اسے قبول فرما، آسان فرما۔ اور اس کے بعد 7 چکر لگائے، 7 چکر کو ایک طواف ہوتا ہے۔ اور مرد کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، رمل یعنی کندھوں کو اکڑا کر اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ پہلے 3 چکروں میں مرد کے لیے رمل کرنا سنت ہے، عورت کے لیے نہیں۔
اور استباع بھی سنت ہے، مسنون ہے، یعنی حالت طواف میں 7 چکروں میں جب انسان چادر ڈال لیتا ہے تو سیدھے کاندھے کے نیچے سے چادر کو نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال لینا اور سیدھے کندھے کو ننگا رکھنا، یہ استباع کہلاتا ہے۔ بہرحال 7 چکر کرے اور چکروں کے درمیان میں کیا پڑھے؟ جو سب سے بہترین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کے نبی کا امت پر شفقت ہے۔ اللہ کے نبی اور دوسرے کلمے بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا کلمہ پڑھا کہ جس سے ایسا ذکر کیا جس کے سب کو آسانی اس میں ہو جائے۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کرے، بوسہ لے کر، دور ہے تو اسی طرح دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے طواف شروع کرے، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جب تیسرے کونے رکن یمانی سے حجر اسود کو آئے، تیسرے کونے سے پھر حجر اسود تک، تو وہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار برحمتک یا عزیز یا غفار، یہ پڑھے۔ جب 7 چکر ہو جائیں تو آپ کا طواف ہو گیا۔ اس کے بعد جائیں گے 2 رکعت واجب الطواف کے نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پاس، اگر جگہ نہیں ہے تو حرم میں جہاں بھی پڑھ لے نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد زمزم پیے، خوب زمزم پیے، رسول اللہ نے فرمایا مومن پیٹ بھر کر زمزم پیتا ہے اور منافق پیٹ بھر کر زمزم نہیں پیتا، اور زمزم کے بڑے فضائل بھی ہیں۔ تو بہرحال اور زمزم پینے کی دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ تو یہ کرنے کے بعد اس کے بعد صفا مروہ کی سعی اسی طرف چلے جائیں، تو 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط للہ تعالی فتقبلہ منہ ویسرھا لی، اے اللہ میں صفا مروہ کے درمیان 7 چکر کرتا ہوں، سعی کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما، آسان فرما۔ صفا کے پاس جائیں اور کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے وہاں سے شروع کرے، اور مروہ کی طرف جائے، پھر مروہ کی طرف جا کر کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے دعا کریں، اسی طرح 7 چکر پورے کریں۔ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر 7 چکر ہو جائیں گے، اور صفا اور مروہ کے درمیان گرین لائٹیں سلگی ہوئی ہیں، تو وہاں پر مرد کے لیے دوڑنا یہ بھی سنت ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ تو آپ نے طواف بھی کر لیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، زمزم بھی پی لیا، صفا مروہ کی سعی بھی آپ نے کر لی، تو اس کے بعد مرد کے لیے حدود حرم ہی میں بال کا کٹوانا 2 طرح سے، یا تو قصر کر سکتا ہے، یا تو یعنی تلہ بھی کر سکتا ہے اور کٹنگ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تلہ کرنے والے پر اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ رحمت فرمائے، اور جو بال کو چھوٹا کرتا ہے اس کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی۔ عورت ہے تو اس کے لیے اپنی چوٹی کے بال پکڑ کر تھوڑے سے لے کر 1 انگلی کے برابر بال کو کاٹ لے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے بال کاٹیں، اس کے بعد احرام کھولیں۔ احرام پہلے ہی کھول دیا، کپڑے پہن لیا، اس کے بعد بال کٹا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ اس کے بعد اب جتنے دن عمرے کے بعد رہتے ہیں مکے کے اندر، جب بھی جیرانہ پر جائیں یا طائف کو جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو وہاں سے آئیں تو ان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ حالت احرام میں آئے۔ بغیر حالت احرام کے آئے، احرام کے بغیر آ گئی تو اس کے اوپر بھی دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور دم کیا ہے کہ ایک بکرا ذبح کرنا حدود حرم ہی کے اندر۔ یہ تھا مختصر سا عمرے کا طریقہ۔ کہ اور ایک بات یاد رکھوں کہ طواف کرتے ہوئے وضو ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کر کے طواف شروع کرنا۔ ہاں، ایک طواف کیا، ایک چکر لگایا تھا، 2 چکر لگایا تھا، وضو ٹوٹ گیا تو جائیں گے وضو بنا کر شروع سے کریں گے۔ ہاں، 4 طواف ہو گئے یا اس سے زائد ہو گئے، وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنائیں گے، پھر اپنے بچے ہوئے چکروں کو مکمل کریں گے۔ اور صفا مروہ کے درمیان
دوڑتے ہوئے سعی کرتے ہوئے وضو کا ہونا ضروری نہیں، وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کا مسئلہ بھی ہے کہ نماز طواف کر رہے تھے، نماز کا وقت آ گیا تو ایک چکر ہوا، دو چکر ہوا تو نماز کے بعد شروع سے چکر کر لیں، اور یا 4 چکر ہو گئے، اس سے زائد ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو اس کے بعد بقیہ چکروں کو پورا کر کے اپنے طواف کو مکمل کرے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور ایک یہ کہ مرد سر کو نہ ڈھانکے، ہاں چھتری دھوپ کی وجہ سے چھتری پکڑے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند مختصر سے ایک طریقہ تھا کہ اس کو جاننا، سننا اور اس کے مطابق عمرہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو عمرے کے لیے جاتے ہیں اس سنت طریقے سے عمرے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔